کل جمعہ میں اس عاجز نے جو بیان کی وہ تھا فلسطین سے متعلق قرآن مجید کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ وَتَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ کہ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ رب العزت کو اس سے غافل مت سمجھو۔ اللہ رب العزت نے انہیں تو صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ میرے محترم دوستو، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو موت اور زندگی کا سلسلہ جاری کیا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کی امتحان کے لیے۔ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت ہی نیک بخت، پرہیزگار اور عبادت گزار بندہ ہے، لیکن اس کے ساتھ پریشانیاں گھری ہوئی۔ وہ سچائی اور دیانتداری کا پتلا ہے، لیکن ان کے ساتھ پریشانیاں گھری ہوئی ہیں۔ سیدھا سادھا آدمی ہے، لیکن ان کی زندگی میں پریشانی ہے میرے محترم دوستو۔ دوسری طرف ایک شخص ظالم ہے، ظلم و ستم کر رہا ہے اور دوسروں کے زمینوں کو ہڑپ رہا ہے، حرام مال کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی بظاہر خوشحال نظر آ رہی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مہلت دے رکھی ہے، لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ جس دن مجرم کی صف الگ ہوں گی اور جو ایماندار لوگ ہوں گے، جو مومنین ہوں گے، جو متقی لوگ ہوں گے، ان کی صف الگ ہوں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یہ سورہ یاسین کی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس دن مجرموں کو علیحدہ کر دیا جائے گا، مجرموں کی صف الگ ہوں گی۔ تو میرے محترم دوستو، فلسطین کے اندر غزہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جہاں پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، جہاں پر انسانی نسل کشی ہو رہی ہے، جہاں پہ معصوم بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، بچوں کو یتیم اور ماؤں کو، عورتوں کو بیوہ بنایا جا رہا ہے، جہاں پر تقریباً 70,000 سے زیادہ لوگ کو شہید کر دیا گیا، ان کی آبادیاں اجاڑ دی گئیں، ان کے گھروں کو بموں سے ویران کر دیا گیا، بموں سے اڑا دیا گیا۔ میرے محترم دوستو، آج وہ دور ہے جبکہ وہاں پہ جو ہے ناکہ بندی لگا ہوا ہے، بلوکیڈ ناکہ بندی لگا ہوا ہے میرے محترم دوستو وہاں پہ، اور وہاں پہ زمینی رابطے، آسمانی رابطے منقطع کر دیے گئے ہیں۔ جو زخمی ہیں ان کے علاج کے لیے دوائیاں موجود نہیں۔ جو گلوبل سمود فورٹیلا نامی جو قافلہ گیا، ان میں سے کچھ لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا، قید کر دیا گیا، جس میں 70 جہاز تھے، 70 بحری سمندری جہاز تھے اور 44 ملک کے آپریٹرز اس میں موجود تھے جو سمندر کے ذریعے سے جا رہے تھے، لیکن انہیں بھی روک لیا گیا، اور ان میں سے کچھ گنے چنے افراد کو جو سردار تھے، جو گنے چنے لوگ تھے، انہیں بھی گرفتار کر لیا۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ دور ہے جہاں پہ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے میرے محترم دوستو، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے اس برائی کے خلاف لڑیں، اگر آپ کے زبان میں طاقت ہے تو زبان سے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اگر زبان میں بھی طاقت نہیں ہے تو میرے محترم اپنے دل کے اندر برا سمجھے۔ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مہلت دے رکھی ہے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں، ایک والدین کی نافرمانی اور دوسرا ظلم و ستم کی سزا وہ دنیا میں ہی ملتی ہے۔ عدل و انصاف، شاعر کہتے ہیں عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو سمجھنے کی، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی جو اپنے ملک کے حالات ہیں بریلی کے اندر، اور جو وقف بل کا جو کالا قانون پاس کیا جا رہا میرے محترم دوستو، جہاں پہ اللہ کا اگر قانون پاس ہو گیا میرے محترم دوستو، ابھی تو ہم مسجدوں میں آتے ہیں، صرف جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ کے دن ہی اس زمین پہ چلتے ہیں، جمعہ کے دن ہی اللہ رب العزت کا رزق کھاتے ہیں،
जुमा के दिन ही हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पानी पीते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, एक वक्त आएगा कि जुमा पे भी पाबंदी लगा दी जाएगी। तो अभी उठने का वक्त है, संभलने का वक्त है। अपने ईमान, अपने गिरबान में, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, मेरा न बन सका न बन अपना तो बन। अपने मन में डूब कर अपने आप को पहचाने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की, दीन की सही समझ अता फरमाए। और दुआ करें जो काफ़िला ग्लोबल समूद, जो फुरटेला नामी काफ़िला जो बहरी समंदर के ज़रिए से जो उन लोगों के लिए दवाइयाँ पहुँचाने के लिए जा रहे हैं, उन लोगों की खाना पहुँचाने के लिए, कोई जंग के इरादे से नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी परेशान किया गया, उन पर हमला किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनकी सलामती के लिए आप हज़रात से गुजारिश है कि आप दुआ करें उनके लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफ्ज़ व अमान के साथ, सलामती के साथ उन्हें वहाँ तक पहुँचा दें। वक्त बिल के काले कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। जहाँ तक हो सके आपकी ज़बान में जितनी भी ताकत है, वक्त बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुश्किल हालात को दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अंधेरे को ख़त्म फरमाकर रोशनी हमारी ज़िंदगियों में पैदा फरमाए। बरेली के अंदर जो हो रहा है, अगर कोई शख्स मोहब्बत का इजहार करता है, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई लव मोहम्मद लिखता है, तो उस पे भी उसको भी कैद करके उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, सलाखों के अंदर डाल दिया जाता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, लव मोहब्बत तो अमन का पैगाम देता है, और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाने आए थे। जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं। जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना, वो रहमत नहीं है तो फिर और क्या। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आज उनसे हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हमारे ऊपर भी FIR दर्ज किया जाता है और सलाखों के पीछे डाला जाता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन चीज़ों को हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, सीधे रास्ते पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक नसीब फरमाए।